اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان جاری و ساری ہے، ایک بار ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ہم تمام لوگوں کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے، سنہری موقع ہے، طلائی فرصت ہے۔ اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، بہرہ مند ہو سکے ہم لوگ، اس کے لیے ہم کو کوشاں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں آج اس کو کہ معمولاً سبھی لوگ اس میں درگیر ہوتے ہیں، کسی عام اور خاص کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، نہیں، سبھی کے لیے سوال پیش آتا ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ کافی دعائیں کرتے ہیں، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پروردگار عالم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے کی بات نہیں ہے، سال گزر جاتا ہے، اور شاید بعض موقع کئی سال گزر جاتے ہیں، انسان کی ایک دعا قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نہیں کہا ہے، ایک دعا یعنی کوئی ایک خاص دعا جو انسان کر رہا ہے وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری طرف پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے سورہ غافر میں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو، کون وعدہ کر رہا ہے دعا قبول کرنے کا؟ خود خداوند عالم، خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا تمہاری۔ تو پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے مالک تو نے وعدہ کیا ہے دعا قبول کرنے کا، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہماری مدت دعا کرنے کی طولانی ہوتی چلی جاتی ہے اور دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کیا کریں کہ ہماری دعائیں جلد سے جلد مستجاب ہوں، اور دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے یہ برکت اور یہ وقت ایک ایسا بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ اس میں ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہم دعا دوسرے سے بھی کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کبھی بھی، کیونکہ دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، دعا کا قبول نہ ہونا، کبھی کبھی انسان خدا نخواستہ بدظن ہو جاتا ہے اللہ سے۔ بدظن کا مطلب یہ کہ وہ ایک عقیدہ اس کا جو خدا کے سلسلے میں وہ سست ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بہت خراب مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کے احساسات ہمارے اندر ایجاد ہو جاتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم تو ہمارے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہم کو موقع دیتا ہے، تو ہم کو بھی اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی۔ ایک دن امام رضا علیہ السلام سے فرمایا انہوں نے کہ ابن رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہونا کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ اتنا زیادہ طولانی ہو جاتا ہے دعا کرنے کا مرحلہ ہمارا کہ کافی وقت گزر جاتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے۔ خود اپنے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری ایک دعا ہے، میں دعا کر رہا ہوں پروردگار عالم سے، اور کافی وقت گزر گیا، ابھی تک خدا نے میری دعا قبول نہیں فرمائی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے میرے مولا ابن رسول اللہ کہ اب میں خدا کے سلسلے میں بدگمان ہونے لگا ہوں۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، فوراً کہا کہ احمد ابن محمد، یہ کیا کہتے ہو تم؟ یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ موقع ہے، بدگمانی کا موقع، جہاں پہ شیطان جس موقع کی فرصت میں رہتا ہے، یہیں سے ایسی ہی جگہوں سے شیطان انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے، اور اس کا جو خدا کے اوپر عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کو وہ سست کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمد ابن محمد، میں نے اپنے جد امام باقر علیہ السلام سے کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم اپنے بندوں کی دعا کو مستجاب کرنے میں، اس کو قبول کرنے میں کبھی کبھی تاخیر کرتا ہے، اور تاخیر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے جو اس کا رابطہ ہے، اس رابطے کو خدا چاہتا ہے برقرار رہے۔ خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ رابطہ فوراً کے فوراً یا جلد از جلد ختم ہو جائے، قطع ہو جائے۔
ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا، وہ اپنے گھر اور پھر بھول جائے وہ خدا کو نہیں۔ اتنا اچھا لگتا ہے خداوند عالم کو یہ مانگنا، اتنا اچھا لگتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ بندہ اپنی دعاؤں کو یاد کرے، یاد کرتے کرتے وہ جب گریا کرے گا، آہوزاری کرے گا، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، تو یہ پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے، خداوند عالم اسے پسند کرتا ہے۔ لہذا احمد ابن محمد کبھی بھی اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے اندر اس طرح کی بدگمانیاں ایجاد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے احمد ابن محمد، یہ بتاؤ میں تم سے اگر کوئی وعدہ کروں تو کیا تم اس کے اوپر بھروسہ کرو، میری بات کے اوپر یقین کرو گے؟ فوراً ہی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، کیسی بات کر رہے ہیں آپ ہمارے امام ہیں، وقت کے حجت خدا ہیں، آپ اگر کسی بات کو کہیے گا تو ایسا تو ناممکن ہے کہ میں اس کے اوپر یقین نہ رکھوں۔ حجت خدا مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، میں تو اس کے اوپر یقین رکھوں گا ہی۔ یہ وہی موقع تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ احمد ابن محمد، کتنی بری بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ تم کو میرے وعدے کے اوپر تو یقین ہے لیکن خدا کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری اجابت کروں گا دعاؤں کی۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تاخیر ہو رہی ہے دعا میں، ہماری دعا کی قبولیت میں، لیکن اس تاخیر سے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ موقع، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے ارادے کو مستحکم اور مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمارا ارادہ اگر کسی کام کے لیے، دعا کا ہی مرحلہ ہے، دعا میں ارادہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو پروردگار سے حاصل کرنے کا، تو ہم 2 بار 4 بار کہہ کے ہم خود ہی چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ لیکن اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا تو ہم اس دعا کے پیچھے واقعا لگیں گے، ہم اس دعا کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کروانے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جہاں پہ ہمارا ارادہ ہمارے کام آئے گا۔ جب ہمارا ارادہ قوی ہوگا، مستحکم ہوگا، تو خداوند عالم ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو اس مہینے میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔